is 7 times size of Pakistan. Is India a hostile eastern neighbor? And the Pakistan security setup was at about Pakistan faces east and west. امریکہ نے خطے کے لیے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چنا ہے۔ پاکستان کی بنیادی وجہ بھی امریکہ تعلقات ہیں۔ پاکستان افغان میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ امریکہ بتا چکے ہیں کہ انخلا کے بعد کوئی فوجی اڈا نہیں ملے گا۔ دو بندی کی کوشش جا رہی ہیں۔ وزیر ملک کی صحافیوں سے گفتگو۔ Somehow they want the Americans to again intervene. This is, they've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do 20 years? طالب غنی اور ان کی حکومت کو کھکھلی سمجھیں افغان مسئلے کا سیاسی تصفیہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران کہتے ہیں کہ 20 سال تک امریکہ افغان مسئلے کا فوجی حل نکالنے کی نام کوشش کرتا رہا۔ اب امریکہ 20 سال کا ملبہ صاف کر پاکستان کو مفید سمجھ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی حمایت کے الزام کو واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان ناسور قرار دیا۔ وزیر اعظم علاقائی سلامتی اور افغانستان کی حال پر اجلاس۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، عسکری حکام اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں بدلتی ہوئی صورتحال اور پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنجز پر غور کیا۔ سیکیورٹی اداروں کی افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ٹارگٹ وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا، ان کی پہلی کوشش حملہ آور ہونے کی دیا ڈیم کی جو سائٹ ہے، یہ ان کا ٹارگٹ وہ تھا۔ جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے ہمیں واضح طور پر اینڈس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت افغانستان گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ داسو واقعہ این ڈی ایس اور را کے گٹھ جوڑ سے رونما ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حملہ آوروں کا پہلا ٹارگٹ دیا میر بھاشا ڈیم تھا۔ ناکامی پر دہشت گردوں نے داسو منصوبے کو نشانہ بنایا۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا، ہینڈلر نیٹ ورک تھا، وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے، جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے داسو واقعے میں ملوث دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ حادثے کی جگہ سے مبینہ خودکش حملہ آوروں کے اعضاء بھی ملے ہیں۔ پاکستان نے داسو دہشت گرد حملے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ چین کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دشمن ایجنسیوں کی ایما پر ٹی ٹی پی سواد گروپ نے حملہ کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ داسو حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں تھی۔ حملے کے بہت سے ملزمان افغانستان میں موجود ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے افغان حکومت کو درخواست دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے عراقی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں طرف سے باہمی تعاون کو مزید وسیع کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی تناظر میں بات چیت سے مسائل حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ عراقی وزیر خارجہ کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے بھی ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ موجودہ تنازع میں افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں۔ ہماری واحد خواہش ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام میں مدد کی جائے۔ آرمی چیف کی پاکستان میں تعینات جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور اٹلی کے سفراء سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان مہاجر اس دفعہ اس طرف کا رخ کر رہے ہیں وایا ایران ٹرکی، اور پاکستان کی طرف افغان مہاجرین کا رخ نہیں ہے۔ ہمارے پاس پہلے ہی 30-40 لاکھ موجود ہیں۔ سو پاکستان کے بارڈرز جو ہیں ابھی تک کووڈ کی وجہ سے، این سی او سی کے ایجنڈے کی وجہ سے وہ بند ہے۔ افغانستان کے معاملے پر بھارت نے پاکستان مخالف مہم چلائی۔ افغان سفیر کی بیٹی کا بیان بھی اسی میڈیا وار کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔
NCOC کی ہدایت پر پاک افغان سرحد بند کی، مایوس ہو کر افغان مہاجرین اب ترکی اور دیگر ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اشرف غنی کی اپنی گرتی حکومت کو بچانے کے لیے آخری کوشش، افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں حصے کی پیشکش کر دی۔ طالبان اپنی پیش قدمی روک کر اقتدار میں شراکت دار بن سکتے ہیں۔ قطر میں جاری 3 روزہ مذاکرات کا آج آخری روز ہے۔ دوحہ میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کی طالبان رہنماؤں سے اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں طالبان سے امن اور مفاہمتی عمل آگے بڑھانے کے لیے لچک دکھانے پر بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق طالبان نے افغانستان میں فتوحات کو اپنی کامیابی قرار دیا اور پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی دفاعی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا، زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ۔ DGI-SPR کے مطابق تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب نے کوئی زیادتی کی ہے تو عدلیہ ووکل ہے، عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ موجود ہے، مضبوط عدلیہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے، ہمارے کیس کو ختم کیا۔ تنقید ضرور کریں مگر حقائق دیکھ کر۔ نیب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس نہیں بناتا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ تنقید سے متعلق نیب کا موقف بھی جان لینا چاہیے۔ الزام کے باوجود نیب اپنا کام کرتا رہے گا۔ اگر نیب زیادتی کر رہا ہے تو عدالتوں سے رجوع کریں۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تقریر کا معاملہ، رہنما پیپلز پارٹی شہلا رضا FIA سائبر کرائمز میں پیش ہو گئیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تقریر کرنے والے شخص کو نہیں جانتی، شہلا رضا کا جواب۔ 5 MNAs اور 2 رکن سندھ اسمبلی کو آج سائبر کرائم سرکل میں طلب کر لیا گیا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنا جوئیں شیر لانے کے مترادف ہو گیا۔ 3 ہفتے بعد بھی جہاز ٹس سے مس نہ ہوا۔ جو کرین نکالنے آئی اس کو بھی نکالنے کے لالے پڑ گئے۔ MV ہینگ ٹانگ کو نکالنے کا آپریشن ایک مرتبہ پھر ملتوی۔ وہاں کینٹ میں قائم POF فیکٹری میں دھماکہ، 3 ملازمین جان کی بازی ہار گئے، 2 زخمی۔ ISPR کے مطابق دھماکہ ایک پلانٹ میں حادثاتی طور پر ہوا، زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ POF ٹیکنیکل ایمرجنسی ٹیم نے صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات جلد شیئر کی جائیں گی۔ دیر بالا میں تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، 2 افراد جان سے گئے، 2 شدید زخمی۔ حادثہ پشاور GT روڈ پر پیش آیا، زخمیوں کو RHC بیور اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، ابراہیم حیدری سے کالعظم TTP کے 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور بارود برآمد۔ پولیس کے مطابق گرفتار دہشت گرد افغانستان سے عسکری تربیت یافتہ ہیں۔ محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا پر پانی کی بندشوں کا آغاز ہوا۔ لشکر امام عالی مقام علیہ السلام آپ کی اطاعت بجا لاتے ہوئے دین حق پر قربان ہونے کو بے قرار ہیں۔ مائیں بچوں کو وقت کے امام علیہ السلام پر جانیں نچھاور کرنے کا درس دینے میں مشغول۔ امام حسین علیہ الصلوات والسلام، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور جناب حر علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں۔
سینئر اداکارہ دردانہ بٹ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. نماز جنازہ سلطان مسجد ڈیفنس میں ادا کر دی گئی. دردانہ بٹ نے ماضی کے مشہور ڈرامے تنہائیاں اور سلسلے سے شہرت پائی. اب مختلف ڈراموں میں مزاحیہ کردار نبھا رہی تھیں. اور آزادی کا جشن منانے میں ایک روز باقی. ملک بھر میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. گلیاں، بازار، شاہراہوں اور عمارتوں کو خوبصورتی سے سجانے کا عمل جاری. بچے، نوجوان اور بزرگ آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش.